بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ امید ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے روزے اور عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور یہ دن ہم اس طرح گزاریں جس طرح پروردگار عالم ان دنوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ابتدا کی ہم نے شرح دعائے مکارم الاخلاق سے، آج دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے عرض کیا کہ امام نے اس دعا کو ذکر صلوات سے شروع کیا، اور ہم نے فضائل صلوات بیان کیے کہ جب بھی مومن دعا کرے تو صلوات سے شروع کرے، اور صلوات کا اس دعا کا اینڈ صلوات سے کرے، کیونکہ زمین اور آسمان کے درمیان حجاب ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کسی کی دعا بھی ان حجابوں کو کراس نہیں کر سکتی جب تک وہ صلوات نہ بھیجے۔ جناب یوسف کی دعا قبول ہوئی، دعا کے آخر میں صلوات بھیجی۔ جناب نوح نے دعا کی، دعا کے آخر میں صلوات بھیجی۔ ہر نبی اور ولی نے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی ہے۔ آج بھی ہم ابتدا کرتے ہیں، لیکن ابتدا میں ہم دو مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ نشستوں میں تھوڑا تھوڑا فقہی مسائل بھی بیان کیے جائیں، کیونکہ یہ مہینہ فقہی مسائل کا بھی ہے، اخلاقی مسائل کا بھی ہے۔ کسی مومن نے سوال کیا تو میں نے یہ بہتر جانا کہ انہی کلپس میں اور اخلاقی کلپس میں ایک دو جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے جوابات بھی اسی کلپس میں بیان کر دیے جائیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ اگر میری نماز عامدن یا سہون، جو واجب نمازیں ہیں، اگر وہ جان بوجھ کے ترک کی جائیں یا اگر انسان بھول جائے اور ترک کر دے تو اس کی قضا جو ہے وہ واجب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بات یاد رکھیے، واجب نمازیں صرف 5 نمازیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے اوپر نماز آیات بھی واجب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز آیات مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اس کی قضا لانا بھی واجب ہے۔ دوسرا نقطہ یہ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نمازیں غلط پڑھی ہیں، مثال کے طور پر واجب نماز اگر غلط پڑھی ہے تو اس کی قضا بھی واجب ہے، یا نماز آیات اگر کسی نے غلط ترتیب سے نماز آیات پڑھ لی ہے تو اس کی نماز بھی غلط ہے اور اس کی قضا بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک نقطہ دوسرا ذہن میں رکھیے، مثال کے طور پر ایک نماز ہے جس کو ہم نذر کی نماز کہتے ہیں۔ کسی نے نذر کی ہے کہ اگر یہ نذر میری ہو گئی تو میں فار ایگزامپل اس جمعے کو، فرائیڈے کو، اس کی مارننگ میں نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھوں گا، اور وہ انسان کسی مجبوری کے تحت یا بھول گیا تو اس کی قضا لانا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مولانا ہم نوجوانی میں اتنے متقی پرہیزگار نہیں تھے، ہم نے کئی سال اپنی نمازیں چھوڑ دیں اور الحمدللہ بھی تبلیغ کا اثر ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنی اپنی نمازوں کو قضا کیا ہے۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ خداوند عالم جب کسی چیز کو کاؤنٹ کرواتا ہے، کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے، یہ حقوق اللہ کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے رائٹس ہیں، تو پروردگار عالم کہتا ہے جب کاؤنٹ کرو تو کم سے کم جتنا تجھے یاد ہے وہ کاؤنٹ کرو۔ اگر کوئی بہت متقی ہے تو جس کو زیادہ سے زیادہ، مثلا کوئی انسان کہتا ہے شاید میری کم سے کم میں سمجھتا ہوں 2 سال کی نماز قضا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میں اس کو حد اکثر پہ لے جاتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کا کاؤنٹ کرتا ہوں، میکسیمم پہ لے جاتا ہوں، میری شاید 3 سال کی نماز قضا ہے، لیکن خدا رحیم و کریم ہے، وہ کہتا ہے کم سے کم جتنا تجھے یاد ہے ان نمازوں کی قضا جو ہے ادا کر دو۔ دوسرا مسئلہ، کسی مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان سفر میں جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کراچی سے حیدرآباد کا سفر کر رہے ہیں یا اسلام آباد سے لاہور کے لیے نکل رہے ہیں، تو سفر میں نماز ہوتی ہے قصر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر میں سفر میں تھا اور میری نماز قصر ہو گئی اور میں نے اس کو سفر میں بجا نہیں لایا، اب لہٰذا یہ بھی قضا ہو گئی، اب میں اپنے وطن پہنچا ہوں، مثال کے طور پہ راہول کا رہائشی ہے یا مثال کے طور پر کراچی کا رہائشی ہے، اب سفر گزر گیا، نماز اس کی قضا ہو گئی، اب یہ اپنے وطن میں واپس آ گیا، اب میں اس نماز کی قضا کیسے پڑھوں؟ کیا کمپلیٹ پڑھوں؟ کیونکہ سفر میں تو قصر تھی، فار ایگزامپل ظہر کی نماز سفر میں اگر میں پڑھتا تو 2 رکعت تھی، اور وطن میں پہنچا ہوں تو یہاں پر میری نمازیں کمپلیٹ ہیں، تو اس کی قضا میں کس طرح بجا لاؤں؟ تو کلی قاعدہ یاد کر دیجئے، جس حالت میں آپ کی نماز قصر ہوئی ہے یا قضا ہوئی ہے، اسی حالت میں آپ کو
اس کی قضا کو بجا لانا ہے۔ اگر سفر میں نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، وطن میں بھی پڑھیں تو وہی قصر کی قضا قصر ہی پڑھیں گے۔ اور اس کے برعکس بھی اگر ہم چلے جائیں، مثال کے طور پہ میں 4-5 دن سفر میں ہوں اور تمام روزہ مجھ پر ہے، نمازیں بھی قصر ہیں، لیکن میں وہاں پر اپنے وطن کی قضا نمازیں بجا لانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ وہی جو 1-2 سال کی میری قضا نمازیں تھیں، تو اس کا سوال پھر یہی اٹھتا ہے میں وہاں پہ قضا کو قصر پڑھوں یعنی کمپلیٹ پڑھوں۔ تو جس صورت میں نماز قضا تھی، اسی صورت میں نماز قضا ہوئی تھی، اسی صورت میں آپ بجا لائیں گے، یعنی کمپلیٹ نماز کو کسی بھی صورت میں کمپلیٹ پڑھا جائے گا، قصر نماز کو وطن میں ہوں یا سفر میں ہوں اس کو قصر کی صورت میں بجا لایا جائے گا۔ ایک اور سوال بھی یہ کیا گیا، مثال کے طور پہ نماز ظہر کی اذان آ رہی ہے، دوپہر کے 12-1 بجے ہیں اور اذان آپ نے سنی، لیکن آپ کو سفر کی بہت جلدی ہے، یا ٹرین چھوٹ رہی ہے، یا بس چھوٹ رہی ہے، یا جہاز کی فلائٹ آپ کی چھوٹ رہی ہے۔ اذان آپ نے سنی، یعنی آپ وطن میں تھے، آپ نے اذان کو سنا، آپ نے کہا بھائی آگے جا کے ہم راستے میں نماز کو ادا کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اب ظاہر ہے جب راستے میں گئے وہاں تو وہی قصر ہی پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ راستے میں بھی بھول گئے، یعنی اپنے وطن میں اپنے شہر میں اذان کی آواز کو سنا، سفر میں گئے، سفر میں یعنی دوران راستہ بھی آپ نماز پڑھنا بھول گئے، اب یہ نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ اب جب آپ اپنے مقصد کو پہنچے، فار ایگزامپل آپ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پر پھر آپ کا 10 دن قیام ہے، اب اس نماز کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا میں اس کو قصر بجا لاؤں گا کیونکہ اذان تو میں نے اپنے وطن میں سنی تھی، یا اس کو میں کمپلیٹ پڑھوں گا؟ تو یہاں پر معیار ہے آخر وقت، یعنی آخری ٹائم آپ کہاں پر تھے جب نماز قضا ہوئی۔ فار ایگزامپل وہ نماز رات کے 7 بجے قضا ہوئی، تو آپ 7 بجے کہاں تھے؟ 7 بجے اگر سفر میں تھے تو نماز قصر ہے، لیکن اگر 7 بجے اپنے وطن پہنچ چکے تھے تو اس نماز کو معیار وقت کا اینڈ، یعنی کیونکہ آخری وقت تب وہ نماز آپ پر واجب تھی، یعنی آپ کو ادا کرنی تھی لیکن آپ نے نہیں کی، تو معیار وہ آخری وقت ہے۔ اگر آخری وقت آپ سفر میں تھے تو نماز کو کامل پڑھیں گے، اگر آخری وقت آپ وطن میں تھے تو نماز کو کمپلیٹ پڑھیں گے، قصر بجا نہیں لائیں گے۔ آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وبلغ ایمانی اکمل الایمان، یعنی اے خدا میرے ایمان کو کامل کرو۔ ان دنوں میں جتنے میں ہم دعائے مکارم الاخلاق پڑھ رہے ہیں، کوشش کیجیے ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ دعائے مکارم الاخلاق کو پڑھ لیں، پھر آپ کو یہ جملے سمجھ میں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دعا آپ کے لیے بہت مفید واقع ہوگی۔ میری ذات کے لیے بہت مفید تھی، میں نے اس لیے چاہا کہ اس دعا کے مطالب کو آپ کے سامنے رکھا جائے، یعنی اے خدا میرے ایمان کو کامل کرو۔ اب ایک بحث یہاں پہ ہم چھیڑنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خود ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اے خدا میرے ایمان کو کامل کرو، تو سوال یہ ہے کیا ایمان ویدر کی طرح ہے کہ جس کا ٹیمپریچر کبھی اپ ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی گرمیوں میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور سردیوں میں مائنس کی طرف چلا جاتا ہے؟ کیا ایمان اس طرح ہے؟ اور اگر ایمان اس طرح ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایمان اوپر کیوں جاتا ہے، ایمان نیچے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مولا یہ دعا کروا رہے ہیں کہ اے خدا مجھے کامل ایمان عطا کر۔ دوسری بات کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے، اور کن چیزوں سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ محققین نے حقیقت ایمان کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی ہیں، وہ اقوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ خود حقیقت ایمان ہے کیا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو یہاں پہ چند قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایمان صرف عقیدے کا نام ہے، یعنی اگر کسی انسان کا عقیدہ صحیح ہے وہ مومن کامل ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، یعنی محض عقیدے کے صحیح ہونے سے اس انسان کا ایمان کامل ہے، یعنی اگر اس کے دل میں اس کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ مومن کامل ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نہ روزہ ضروری ہے، رکھے نہ رکھے اس کی مرضی ہے، حج کرے نہ کرے وہ مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ دے نہ دے یہ مسئلہ نہیں ہے، بس اس کی بنیاد کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ کہ کہتے ہیں من لم یصلی، اگر وہ نماز نہ پڑھے، ولم یصم، اگر روزہ نہ رکھے، ولم یحج، اگر حج نہ کرے، یہاں تک کہہ دیا وہ حدم الکعبہ، اگر کعبے کو منہدم کر دے، خراب کر دے، الیاذ باللہ ونکح امہ، یعنی اگر محارم سے نکاح بھی کر لے، الیاذ باللہ، اس پہ
کوئی بھی اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے۔ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، فَهُوَ عَلَىٰ ایمان جبرائیل و میکائیل۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ جبرائیل اور میکائیل کے ایمان پر ہے، عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مؤمن کامل اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی اگر شراب پیے، تمام تر برائیاں انجام دے، بس اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اچھا، عقیدے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس شخص سے پوچھا جائے کہ رب کتنے ہیں، اللہ کتنے ہیں، وہ یہ کہے کہ ایک ہے۔ اچھا، انبیاء کو مانتے ہو؟ وہ کہ ہاں 1,01,24,000 انبیاء کو مانتا ہوں، پہلا نبی آدم ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اچھا، اگر اپنوں میں آ جائیں، امام کو مانتے ہو؟ کہ ہاں میں پہلا امام علی ہے، آخری امام امام مہدی ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں قیامت کو مانتے ہو؟ مانتے ہو۔ معاد کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ منکر و نکیر کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ برزخ کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ ان سب چیزوں کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان سے اس کے عمل سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو ایک لوگوں کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ، ان کو تاریخ میں مرجئہ کہا جاتا تھا، ان کے مد مقابل تھے خوارج لعنت اللہ علیہ۔ خارجیوں کا عقیدہ ان کے برعکس تھا، ان میں تھوڑی سختی تھی۔ وہ کہتے تھے نہیں، ایمان بھی ہونا، یعنی عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ خوارج جو تھے وہ عمل میں بہت سختی دکھاتے تھے۔ سختی اس طرح دکھاتے تھے کہ مثلا اگر کسی مسلمان نے جس کا عقیدہ صحیح، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دین پر، قیامت پر، معاد پر، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عمل میں ایک بھی گناہ کر دے، وہ چاہے عامدن کرے یا وہ چاہے سہون یا غلطی سے کرے، مثال کے طور پر مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، لیکن اس نے ایک مرتبہ شراب پی لی یا اس نے مثلا جھوٹ بول لیا، تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص کافر بن جاتا ہے، وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ خوارج کی سختی تھی، اور دوسری طرف ان کی اتنی چھوٹ تھی، یعنی مرجئہ چھوٹ دے رہے ہیں اور خوارج اتنی سختی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس نے حرام کام کیا، اب اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کا خون ہمارے اوپر حلال ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں، یہ جڑیں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے عقائد تھے تاریخ میں، یہ جڑیں ان سے ملتی ہیں۔ یعنی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، قیامت پر ایمان رکھے، قرآن پڑھے، تمام تر چیزوں پہ ایمان رکھے، فتوے لگائے جاتے ہیں یہ کافر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ وہ ایک گناہ کو، فار ایگزامپل جو ان کی نگاہ میں گناہ ہے، اس کو لیتے ہیں اور اس شخص کو کیا کرتے ہیں؟ واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اور یہ مہینہ، اس مہینے میں کیونکہ شہادت مولا علی بن ابی طالب بھی ہے، اسی خوارج کے گروہ نے مولا علی کے قتل کو مباح سمجھا، یعنی علی کا قتل جائز ہے۔ کیوں؟ کہتے تھے علی نے ایک گناہ کیا۔ کہ کون سا گناہ کیا؟ نستجیر باللہ، فرماتے مولا علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، یا یہ اپنی زبان میں کہیں معاویہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ معاویہ وہ شخص جو فاسق تھا، فاجر تھا، ان کی نگاہ میں کہتے تھے شرابی تھا، اور اس گنہگار شخص کے ساتھ، اس گنہگار حاکم کے ساتھ علی بن ابی طالب نے ہاتھ ملا لیا، لہٰذا یہ علی کا گناہ تھا، اور اس گناہ کی بنیاد پر ہم علی کو ایمان کی سرحدوں سے خارج سمجھتے ہیں، لہٰذا میرے مولا کا قتل کہتے تھے کیا ہے؟ حلال ہے، اور اسی بنیاد پر شب 19 مولا علی کے سر پر ضربت لگائی گئی۔ یہ تو ان کے عقیدے تھے، یعنی ایک طرف خوارج تھے جن میں بہت شدت پائی جاتی تھی اور سختی پائی جاتی تھی، دوسری طرف مرجئہ تھے جنہوں نے بالکل عمل کو چھوڑ دیا۔ لیکن آپ سے ایک سوال ہے، خوارج کو گزرتے ہوئے کتنے سال گزر گئے جب مولا علی کے زمانے میں رہتے تھے؟ مرجئہ جو تھے وہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہتے تھے۔ آج 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ کیا ہم خوارج کا عقیدہ رکھ رہے ہیں یا مرجئہ کا عقیدہ رکھ رہے ہیں جو میرے چھٹے امام کے زمانے میں تھے؟ اسی لیے میرے مولا بار بار سمجھاتے تھے کہ اے لوگو، عیشیو، اے ہمارے چاہنے والو، اپنے بچوں کو ہماری روایات کو یاد کر۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، ہمارے بچوں کو اپنی روایات، احادیث یاد کرواؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا مرجئے تمہارے بچوں کے عقیدوں کو چوری نہ کر لیں، ان کے عقائد کو خراب نہ کر لیں۔ اگر انہوں نے تمہارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کر لیا تو فرماتے ہیں تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج سوال یہ ہے ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ ایک مرتبہ میں عقیدہ رکھتا ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نہیں، میرا مرجئے کا عقیدہ نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور عمل کو چھوڑ دو، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں اہل بیت کے چاہنے والے میں سے ہوں۔ لیکن اگر آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو عملاً ہم اسی عقیدے میں مبتلا ہیں۔ آج کے ایکٹرز کو دیکھیں، آج کے اینکرز کو دیکھیں،
آج کے سیاستدانوں کو دیکھیں، آج کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں، یہ رمضان میں لوگ رمضان مناتے ہیں، کہاں جاتا ہے ان کا ایمان، کہاں جاتا ہے ان کے وجود سے عمل جب رمضان ختم ہو جاتا ہے؟ یہی ان کا عقیدہ ہے، بس کلمہ لا الہ، دل پاک ہونا چاہیے. یہ جملہ بہت آپ نے سنا ہوگا، دل پاک ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے. عمل کا تو اللہ مالک ہے اور اللہ بخش دے گا. نہ اتنی مرجئ والی نرمی ہونی چاہیے، نہ اتنی خوارج والی سختی ہونی چاہیے. آج معاشرے میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں. کہتے قبلہ دل پاک ہونا چاہیے، بندے خدا اللہ سے ڈرو، یہ دنیا دار المکافات ہے. تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہر عمل جو انسان انجام دیتا ہے، وہ سیکنڈ میں ہو، وہ منٹس میں ہو، وہ گھنٹوں میں ہو، یہ عمل تمہارا ایک جسم اختیار کرتے، اور قیامت میں تمام تر اعمال کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. آج انسان نامحرم کو دیکھنا بہت سمپل بات سمجھتا ہے، یہاں تک کہ اس کو شریعت کا پتہ نہیں، فقہی مسائل کا پتہ نہیں ہے. معصومین یہاں تک فرماتے ہیں انسان اس مہینے میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کرو، اس مہینے میں اپنی زبان کو گناہوں سے بچایا کرو، اس مہینے میں اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا کرو. میں گفتگو کے درمیان جو مسائل مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، شرعاً حرام ہے ایک خاتون مرد ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائے. بشدت مجبوری اگر خاتون ڈاکٹر اسے نہیں مل رہی تو اگر مرد سے چیک اپ کروانا ہے تو اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستان پہن کر اس خاتون کا چیک اپ کرے، کیونکہ نامحرم کا ہاتھ کسی نامحرم کو نہیں لگنا چاہیے. یہ شرعاً گناہ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے متدین لوگ جو نماز شب پڑھنے والے ہیں وہ بھی فقہی مسائل سے آگاہ نہیں ہیں. جتنی شریعت میں محرم اور نامحرم کے مسائل میں سختی ہے، فرمائے نگاہ حلال ہو یا حرام ہو اپنی نگاہوں کو جھکایا کرو، کبھی نامحرم کو نہ دیکھا کرو. کوئی کہتا ہے مولانا میں شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، وہ ریبہ ہو یا غیر ریبہ ہو، کبھی بھی تمہیں نہیں دیکھنا، کیونکہ معصوم نے منع کیا ہے. ان آنکھوں میں شرم و حیا رکھا کرو اور اس طرح اس معاشرے میں چلا کرو. لیکن آج ایک متدین باپ، ایک متدین شوہر جو نمازی ہے، جو نظریاتی ہے، وہ ان فقہی مسائل سے آشنا نہیں ہے. تھوڑا سی دانت کی بھرائی کرنی ہوتی ہے اور دانت کو نکالنا ہوتا ہے، یہ اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے. یہ خاتون ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. یہاں تک معصوم فرماتے اگر اتنی مجبوری ہے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اسے معائنہ کروانا ہے اور وہاں پر چیک اپ کروانا ہے اور وہاں پر کوئی خاتون نہیں ہے، ایک ہی مرد ڈاکٹر ہے، تو اس ڈاکٹر پر ضروری ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس خاتون کے جسم کو نہ دیکھے، سامنے آئینہ رکھا جائے اور آئینے میں دیکھے کہ اس کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے یا کہیں پر زخم ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. ڈائریکٹ نگاہیں اس کے اوپر نہ ڈالے. لیکن آج ایک دانت کو بھرانا ہوتا ہے، یہ خاتون ایک ڈاکٹر کے سامنے لیٹ جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر اس کے دانت کو بھر رہا ہوتا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے مسائل سے آگاہ نہیں، اسی لیے ہمارے ایمان کی جو زمین ہے وہ زرخیز نہیں ہے. ہم اس میں دانہ تو ڈال رہے ہیں، ہم اس میں ذکر تو ڈال رہے ہیں، ہم روزوں کے دانے ڈال رہے ہیں، ہم زکوٰۃ اور فطرے کے دانے ڈال رہے ہیں، لیکن وہ دانے پودوں میں نہیں بدل رہے، وہ درخت اور پھل میں نہیں بدل رہے، کیونکہ ہم شریعت سے آگاہ نہیں ہے. اور معصوم فرماتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور شریعت سے آگاہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارے عقیدوں کو اور ایمان کو کہیں چوری نہ کر لے. تو ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ عقیدہ صحیح ہو، عمل کی ضرورت نہیں ہے. آج معاشرہ اسی فکر میں مبتلا ہے، یعنی کہتے ہیں عقیدہ مولا علی رکھو، عقیدہ ولایت رکھو، نماز پڑھو، اپنا عزاداری کرو، لیکن تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ. میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم کسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور کسی شخص نے اس گاڑی میں کیسٹ لگا لی اور کوئی چیز چل رہی تھی. ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ یہ میوزک ہے. ہم نے کہا یہ آپ بند کر دیں. انہوں نے کہا نہیں مولانا یہ قصیدہ ہے. سننے میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ شخص گانا پڑھ رہا ہے. آج کل وہ آوازیں لہو و لعب، وہ میوزک کی آوازیں جو بنائی ہی گانوں کے لیے گئی تھیں، جو بنائی رقص اور غنا کے لیے گئی تھیں، ہم انہی آوازوں کو کس کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے یوز کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کرے، گانے کی دھنوں پر، میوزک پر، موسیقی پر اہل بیت کا ذکر کرے، یہ بدتر ہے اس گانے والی سے. وہ صرف گانا گا رہی ہے، یہ ذکر محمد و آل محمد کر لیکن میوزک پہ کر رہا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کوئی انسان ایک مقدس نام کو
یہ توہین اہل بیت ہے، یہ توہین پروردگار عالم ہے کہ ہم ایسے فحش گانوں پر، ان کے میوزک پر اہل بیت کا ذکر کریں اور مجمع بھی واہ واہ کرے اور لوگ ان قصیدوں کو، ان کیسٹ کو سنیں بھی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک مقدس نام کو آپ کسی ٹوائلٹ کے کنارے پہ لکھ دیں، ایک پاک ہستی کا نام ایک نجس جگہ پر آپ لکھ لیں یا اس کے کنارے پہ رکھ دیں۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ انسان شراب کی بوتل میں خاک شفا ملا دے، ایک طرف تو خاک شفا کو آپ نے اس غلاظت میں ملایا، یہ دگنا گناہ ہے اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کیونکہ ہم عمل سے غافل ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں انسان تمہاری ہر چیز کو عمل کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ اب آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں کہ مولا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو تیسرا عقیدہ جو عقیدہ صحیح ہے، پہلا عقیدہ خوارج کا جن میں سختی بہت ہے، دوسرا عقیدہ مرجئہ کا جو کہتے ہیں لا الہ الا رسول اللہ کا ہے، یعنی عقیدہ صحیح، وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ اب عمل نہیں ہے، اتنی نرمی دکھاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 حصے ہیں، اگر کسی شخص میں یہ 3 حصے پائے جاتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں ہم اسے مومن کہتے ہیں۔ مولا وہ 3 حصے اور 3 جز کون سے؟ فرمایا ایمان ایک معجون ہے، ایک مرکب ہے، اگر کسی کا ایمان میں یہ 3 چیزیں ملی ہوئی ہیں سمجھنا وہ انسان مومن کامل ہے۔ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایمان کیا ہے؟ عقد بالقلب، ایک تو قلبی عقیدہ رکھے، اپنے دل سے خدا کو مانے، قلباً جزمن عقیدہ رکھے کہ رسول خدا اللہ کے نبی تھے، مولا علی ان کے جانشین تھے، قلبی اعتقاد، و اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار بھی کرے، یعنی صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ کسی جوان نے سوال کیا تھا کہ مولانا ہم مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ میرے گاؤں میں 500 کی آبادی، 1000 یا 10,000 کی آبادی ہے، تو اس آبادی میں مثلا 2-3 مسجدیں ہیں اور ساری مسجدیں اذانیں دیتی ہیں، یہ ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، کہ سارے مسلمان ہیں، ہم لاؤڈز پہ کس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے، محمد رسول اللہ ہے؟ تو یہ دوسرا جملہ معصوم کا، صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، اقرار بھی کرنا ہے۔ یہ اعتراض آپ کی مجالس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی امام حسین کا غم ہے، لیکن ہم بلند آواز سے یا حسین نہیں کرتے، ہم روتے نہیں ہیں، لیکن غم ہمارے دل میں بھی ہے۔ تو اگر غم ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اگر عقید توحید ہے تو جس طرح اذانوں میں اس کا اظہار ہے، اسی طرح ہر چیز کا اظہار بتاتا ہے کہ یہ بندہ عقیدہ رکھ رہا ہے۔ پہلا جملہ عقد بالقلب، یعنی عقیدہ قلبی رکھے، دوسرا یہ پہلا مرکب، پہلا جز ایمان کا عقیدہ ہے، دوسرا جز ایمان کا وہ اقرار باللسان، لسان سے اقرار بھی کرے۔ تیسرا جملہ جو معصوم فرماتے ہیں وہ عمل بالارکان، اور اس بندے میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ جس بندے میں یہ تینوں چیزیں ہیں معصوم فرماتے وہ ایمان کامل ہے۔ یہ 3 چیزیں، مثال سمجھیے انسان ایک بلڈنگ ہے، یہ 3 چیزیں اس بلڈنگ کے پلرز ہیں۔ آپ کا ایمان ایک بلڈنگ ہے، اس کا بیس اور اس کے پلرز یہ 3 چیزیں ہیں۔ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد اقرار بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں، یہ تینوں میں سے ایک بھی نکل جائے، اس انسان کے ایمان کی بلڈنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن سے دلیل لیتے ہیں، آواز پروردگار عالم آتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا وہ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، یہ کہوں بکواس کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان ضروری ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، بس ان کو کہہ دو کہ والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، انسان خسارے میں ہے۔ بس کون خسارے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے، کون فائدے میں ہے؟ فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا۔ یعنی اگر عمل ہو ایمان کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیثوں پہ تو آپ شک بھی کر سکتے ہیں کہ راوی کیسا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، یہاں پر کوئی بھی اللہ چھوٹ نہیں دے رہا۔ فرمایا اگر ایمان ہے تو انسان تیرے وجود میں عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ کہیں اور پر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اے انسان، یہ پاک عقیدہ جو عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، جب تم
اس مہینے میں مثلا کوئی ذکر کرتے ہو، تسبیح اٹھاتے ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہر مومن نماز واجب کے بعد یا مستحب کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملے آپ کا عقیدہ ہے جو آپ اقرار کر رہے ہیں۔ فرمائی یسعد الکلم، یہ کلمہ ایک مرتبہ کہتے ہو تمہارے کانوں میں گونج رہا ہے، اس کلمے کو آسمانوں کی طرف جانا ہے، پروردگار عالم اس کو مقام قبولیت تک لے جانا چاہتا ہے، یہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا۔ کب اوپر جاتا ہے؟ فرمایا اس کو تمہارا عمل اوپر لے کر جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، یہ عمل صالح ہے جو تمہارے ایمان کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ خدا کبھی بھی بغیر عمل کے کسی مومن کو جزا نہیں دیتا، جزا انسان کو دی جاتی ہے اس کے عمل کے نتیجے میں، جتنا آپ کا عمل ہوگا اتنی آپ کو پاسنگ مارکس دی جائیں گی، خالی عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب سنیے روایت امام باقر علیہ السلام فرماتے اے جابر واللہ لا تنال شفاعتنا واللہ لا تنال ولایتنا، اللہ کی قسم ہے ہماری ولایت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اگر پہنچ سکتا ہے تو ورع کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، اگر پہنچ سکتا ہے والاجتہاد، جد و جہد کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، کوشش کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے نہ اس سے ہماری ولایت کام دے گی نہ اس کا عقیدہ ایسے کام دے گا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے عمل پر ہے، عمل دو پر ہیں، جب آپ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے عقیدے کو اوپر لے کر جاتا ہے، یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ موحد تھا، یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیا تھا؟ ولایی تھا۔ تو اس خام خیالی میں، اس وہم و گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ اگر میرا عقیدہ صحیح ہے تو میں جنتی بن جاؤں گا، اور صرف یہ کہنے لگے کہ میں عاشق علی ہوں، میں عاشق حسین ہوں، قصیدے لکھے مرثیے پڑھے امام کے لیے اور کہے بس میں جنتی بن جاؤں گا۔ عزیزو یہ تیرا گمان ہے۔ اے میرے دوست، حقیقی محبت وہ ہے جس محبت میں عمل ہونا چاہیے۔ ولایت وہ ولایت ہے جو قیامت اور برزخ میں کام آئے گی، جس ولایت کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر امام حسین کے لیے بلند بلند آواز میں روئے لیکن وہ میدان عمل میں بہت سست ہو یا عمل کے میدان میں لاپرواہ، یہ حسین حسین کرنا آپ کو کب فائدہ دے گا؟ جب پلس میں اس کے ساتھ کیا ہو؟ عمل ہو۔ قیامت میں خدا دونوں چیزوں کو دوتا ہے، ایک ترازو میں عقیدے کو رکھے گا، دوسرے ترازو میں عمل کو رکھے گا، ان دونوں کو اللہ ملائے گا۔ اب وہاں پر کسی کے عمل میں کمی آ جاتی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہاں پہ پھر شفاعت اہل بیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر عمل ہو ہی نہ، جس کا عقیدہ ہو کہ نہیں بس مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں علی علی کروں گا اور حسین حسین کروں گا اور ماتم کروں گا لیکن عمل نہیں کروں گا، تو معصوم فرماتے ہیں اس کا اگر عمل نہ ہو تو اس انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے، ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو کہے کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور پیار کرتی ہوں، لیکن شوہر کہے کہ مجھے یہ کام تمہارا پسند نہیں ہے، مثلا وہ کپڑے بھی اپنے شوہر کی مرضی سے نہ پہنے، بد حجاب ہو کر گھومیں، نامحرموں کے سامنے میک اپ کر کے گھومیں، اور شوہر اس کا ناراض ہو، اس کے عمل سے شوہر کو اذیت ہو رہی ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے کہ نہیں میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تو آپ سے بے انتہا پیار کرتی ہوں۔ برعکس ہو کوئی شوہر اور بیوی سے کہے مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں تیرے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، لیکن ہر وہ کام کرے جس سے اس کی زوجہ کو تکلیف ہو رہی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ محبت کرتا ہے؟ نہیں، یہ جھوٹی محبت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں، میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے عمل میں ہوس ہو، اس کے عمل میں شہوت ہو، اہل بیت کی نافرمانی ہو، یہ اپنے عمل سے اہل بیت کو تکلیف دے رہا ہے۔ فرمایا بس اتنا جان لو کہ محبت کو عمل کے ساتھ تولا جائے گا، اگر محبت کے ساتھ عمل نہیں ہے تو فرمایا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ خطبہ بڑا عجیب ہے رسول خدا کا، آخری خطبہ رسول خدا کا یہ خطبہ، یعنی اس خطبے کے بعد رسول خدا بیمار پڑ گئے، علیل پڑ گئے اور گھر میں بیٹھ گئے، اس کے بعد رسول نے کوئی خطبہ نہیں دیا۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا اس خطبہ جب دے رہے تھے تو نبی نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، اور یہ خطبہ صبح کی نماز کے بعد دیا، اور اتنا لمبا خطبہ تھا یہاں تک کہ سورج نکل آیا نبی خطبے دے رہے تھے۔ اس خطبے میں نبی خدا نے سیدہ کو مخاطب کیا، خطبہ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے الا باب علی، صرف مولا علی کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور تمام تر لوگوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، ایک مختصر اور محدود جگہ میں مسجد نبوی تھی۔ یہاں پہ رسول خدا نے آواز دی یا فاطمہ، مجمع بیٹھا ہوا ہے،
لیکن ایک مرتبہ بیوی کے گھر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا فاطمہ، اے میری بیٹی، اے سیدہ، یا فاطمہ اعملی فانی لا املک من اللہ شیئا، کہ بیوی کو رہے ہیں لیکن سمجھا اپنے اصحاب کو رہے ہیں، مخاطب سیدہ کو کر رہے ہیں۔ کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ یعنی بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے فاطمہ عمل کرنا، اعملی فانی لا املک من اللہ شیئا، اگر عمل نہیں کرو گی اور یہ سمجھو گی کہ میری بیٹی ہو اور صرف نسبت کی وجہ سے خدا تمہارے عمل کو نہیں دیکھے گا اور بخش دے گا، تو فرمایا یہ عقیدہ غلط ہے۔ فاطمہ اگر خالی ہاتھ قیامت کے دن تم آئی تو تمہارا بابا بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر عمل ہوگا تو ہم تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جو رسول اپنی بیٹی کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اب تمام اس میں ازواج بھی آ جاتی ہیں، اصحاب بھی آ جاتے ہیں، عام مسلمان بھی آ جاتا ہے، تبع تابعی بھی، سب بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر عمل نہ ہو، قرآن کی آیت ہے اور نبی کا کلام اس قرآن کی آیت کی تائید میں آ رہا ہے کہ اگر عمل کسی انسان میں نہ ہو، یعنی اگر عقیدہ محمد رسول اللہ رکھے، اگر نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، نبی کے بیٹے نماز سے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان میں عمل تقوی نہیں پایا جاتا، اگر ان میں ورع نہیں پایا جاتا، اگر ان میں زہد نہیں پایا جاتا، اگر نماز کی طرف رغبت نہیں پائی جاتی، تو فرمایا میری رشتہ داری بھی تمہارے کوئی کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ دین اسلام میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے قریب وہ صاحب عزت آئے جس انسان کے وجود میں تقوی پائی جاتی ہے۔ تو عقیدہ ہو، اقرار باللسان ہو اور عمل بالارکان ہو۔ ایک واقعہ سنیے، کچھ لوگ ایک مردے کو، ایک میت کو مولا علی کی خدمت میں لے آئے کہ مولا آپ نماز پڑھائیے۔ اب یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل نا امید ہو جائے کہ بخشا نہیں جائے گا، نہیں، ہم نہ مرجئے جیسے ہیں کہ بالکل چھوٹ دی جائے، معصوم فرماتے ہیں، نہ ہم خوارج جیسے ہیں جس میں اتنی سختی پائی جائے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مجھے عمل نہیں کرنا تو یہ انسان مر جائے، لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ نہیں مجھے عمل بھی کرنا ہے، لیکن انسان جائز الخطا، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ خوارج نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا تھا، یعنی اگر غلطی کی ہے تو بس اب یہ کافر ہے، اس کا مارنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن بڑے سے بڑا گناہ کیا، اللہ تیأسوا من رحمت اللہ، دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ اگر تم نے غلطیاں کی ہیں اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے عمل نیک اور کرنا چاہیے تھا، آؤ ماہ مبارک میں توبہ کرو، آؤ شب قدر میں توبہ کرو، خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہ لوگ مولا کی خدمت میں آئے اور جنازہ لے کر آئے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری زندگی گناہ کروں گا اور آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے مثلاً مولا علی کے حرم میں دفن کر دو، امام رضا کے حرم میں دفن کر دو، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس زمین میں دفن ہو گیا تو میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہاں، یعنی میں سارا سال گناہ کروں، لیکن نہیں، سال میں سیدہ کے فرزند پہ امام حسین پہ گریہ کروں گا، میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس نیت سے، یعنی سارا سال گناہ کروں پھر محرم میں توبہ کروں گا، یا یہ نیت کرے سارا سال گناہ کروں گا، شب قدر میں توبہ کروں گا، شب قدر کے بعد پھر سارا سال گناہ کروں گا۔ اگر یہ نیت ہو، یہ نیت اس کے کسی کام آنے والی نہیں۔ یا یہ نیت کرے مجھے دفن کر دو مولا کے حرم میں تو میں بخشا جاؤں گا، بھائی ایسا ہوتا تو ہارون رشید امام رضا کے ساتھ دفن ہے، ایک قبر مصداق جنت ہے، ایک قبر مصداق جہنم ہے، ساتھ دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا عمل یسعدو، تمہارا عمل ہو جو تمہارے عقیدے کو اوپر لے جائے، جو تمہیں علی بن ابی طالب کے جوار میں جا کر بٹھا دے، یہ تمہارا عمل ہے۔ فرمایا نیک انسانوں کو کہیں بھی دفن کیا جائے، ملائک ان کی قبروں سے ان کے جنازوں کو نکالتے ہیں اور وادی السلام میں لے کر جاتے ہیں، اور جو بد کردار، شرابی اور گنہگار انسان ہے، وہ بہترین جگہوں پہ دفن ان کو کیوں نہ کیا جائے، ملائک ان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور وادی برہوت میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے امام رضا کسی کے خواب میں آئے، فرمایا نکل جاؤ میرے مشہد سے، نکل جاؤ۔ فرمایا تو 3 مرتبہ میرے مشہد میں آیا ہے، لیکن تینوں مرتبہ تو نے گناہ کیے ہیں، تینوں مرتبہ تو نے خطائیں کی ہیں۔ اتنے لوگ 40 پہ جاتے ہیں، لیکن اگر دوران 40 گناہ کریں، پہلا 40 ہو کر آیا، دوسرا 40 ہو کر آیا، تیسرا 40 ہو کر، ہر 40 میں جا کر گناہ کرے، وہاں پر بھی شہوت رانی کرے، وہاں پر بھی نگاہ حرام میں مبتلا ہو جائے، وہاں پر بھی حرام کے تعلقات کو قائم کرے، امام رضا خواب میں آتے ہیں، فرمایا نکل جا، اور مجھے تجھ جیسے جائر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تو ہر بار آتا ہے گویا
میرے چہرے پر تماچا لگا کے چلا جاتا. امام کے جملے تھے. گویا میرے چہرے پہ ہر بار آیا تو تماچا لگا کے چلا گیا اور تم نے ہمیں کیا دی؟ تکلیف دی. تو میت کو مولا کی خدمت میں لے کر آئے تو امام نے ان کو ایک نصیحت کی. امام نے فرمایا میں جانتا ہوں تم میت کو لے کر آئے ہو اور ظاہر بیچ میں معصوم دعا بھی کرتے اور امام اگر دعا کرے دعا قبول بھی ہوتی ہے. لیکن امام نے کتنا حسین جملہ فرمایا. یہاں پر بھی ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں. دیکھیے نماز میت نماز جماعت کی طرح نہیں ہے. مثلا نماز جماعت میں امام جماعت پڑھتا ہے اور ہم سنتے ہیں تو لہٰذا ہمیں سورہ حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام جماعت پڑھ رہا ہے. لیکن نماز میت میں ایسا نہیں. نماز میت میں جو 5 تکبیریں ہیں یہ آپ کو پڑھنی ہیں. پاکستان میں ہمارے اس طرح ہے کہ اتنا مسائل کو مشکل کر دیا جاتا ہے لوگ نہیں جاتے. یعنی ہم واجبات کے ساتھ مستحبات کو اتنا لازم اور ملزوم کر دیتے ہیں کہ جو بیچارے عام انسان ہیں وہ ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے. کہتے اب اتنی لمبی تکبیریں ہم کیسے یاد کریں. تو میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. مختصر یعنی اس ایک نشست میں یا شاید یہ 1.5 لائن میں آپ نماز میت کو جو واجبات ہیں ان کو یاد کر لیں. اور اگر کسی بیچارے میت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اکثر لوگ تو چپ ہی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تکبیریں خود نہیں دہراتے, تو اس نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. 5 تکبیریں ہیں. پہلی مرتبہ آپ کہیں اللہ اکبر. اب یہ سب کو جملے آتے ہیں, بس اس کی ترتیب کا تھوڑا خیال رکھیں. پہلی تکبیر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری تکبیر اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسری تکبیر اللہ اکبر, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چوتھی تکبیر اللہ اکبر, اللہم اغفر لہذا المیت. پانچویں تکبیر اللہ اکبر. نماز ختم ہو گئی. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب کو آتا ہے. تکبیر کر کے پھر کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد, تکبیر دیں, پھر کہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تکبیر دیں اللہم اغفر لہذا المیت, پانچویں تکبیر دیں, آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. اب امام علی نے فرمایا کہ میں اس میت کے لیے دعا تو کروں گا اور معصوم کی دعا رد بھی نہیں ہوتی. اب امام بھی جانتے تھے کہ میت کون تھی ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی, یعنی یقیناً کوئی بہت زیادہ بد کردار تھا یا بد عمل تھا, اسی لیے امام نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میں اس پہ نماز پڑھ رہا ہوں, میں اس کی نماز تو پڑھاؤں گا, میں دعا بھی کرواؤں گا, لیکن دراصل میں نماز نہیں پڑھا رہا اس پہ. بولا کون پڑھ؟ فرمایا وَلَٰكِنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَمَلُهُ. بہت پیارا جملہ ہے. فرمایا دراصل اس میت پر اس کا عمل ہے جو اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے. اگر اس کا عمل صحیح ہے تو ہماری دعا بھی بلند ہو جائے گی. یعنی علی بن ابی طالب کہیں گے اللہم اغفرہ, اس کا عمل ہے جو مولا کی دعا کو آسمانوں تک لے جائے گا اور خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ مت سمجھنا, فرمایا یہ تمہارا عمل ہے, اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. تو اے مومن, اگر یہ ہوتا کہ انسان صرف عقیدہ رکھتا اور عمل نہ کرتا اور خدا اسے بخش دیتا, پھر عقیدہ عدالت الہی کیا ہوگا؟ ایک طرف مومن ہے جس نے تہجدیں پڑھی ہیں, نماز شب پڑھی ہیں, زہد و ورع و تقویٰ و تکلیفیں دیکھی ہیں, اس کا خون راہ خدا میں دین خدا میں بہایا گیا ہے, خدا اسے بھی جنت میں بھیجے. ایک وہ ہے جو بالکل عیاش تھا, جو 10 سال میں ماتم کرنا جانتا تھا, نعرے لگانا جانتا تھا, جو صرف کہتا تھا عقیدہ ولایت اور عقیدہ اپنا تولا اور تبرہ ہونا چاہیے. نعرے مارتا تھا تو اس کی گلے کی رگیں پھول جاتی تھیں, تبرہ کرتا تھا تو اس کی رگیں پھول جاتی تھی. اور ہونا بھی چاہیے, عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے, پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے, تولا بھی ہونا چاہیے, تبرہ بھی ہونا چاہیے, لیکن میرے عزیز اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں ہے تو نہ یہ تبرہ تمہارا اوپر تک جائے گا, نہ یہ تولا تمہارا اوپر تک جائے گا, نہ یہ ماتم اوپر تک جائے گا, نہ نماز اوپر تک جائے گی. وہاں پر دونوں چیزوں کو ملا. یعنی مومن جو عزاداری کر امام حسین کا نام لے رہا ہے, اس یا حسین کو تیری نماز کے ساتھ ملا کر تو جنت میں بھیجا جائے گا. اس یا علی ابن ابی طالب کے ساتھ جب مولا کا ذکر کرتے ہو, اس عمل کے ساتھ یعنی عقیدے کے ساتھ تمہارا عمل ملایا جائے گا. اب جب دونوں چیزیں ساتھ میں ہوں گی تو معصوم فرماتے ہیں یہ انسان جنتی بن جائے گا. اور چھٹے امام فرماتے ہیں بچاؤ اپنے بچوں کو مرجئہ کے عقیدے سے. آج یہ عقیدہ مغربی طاقتوں نے بڑھا دیا. آج آپ یورپ میں دیکھیں, وہ بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ان میں یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ وہی عقیدہ تھا. آج یہ آپ کو جھلک نظر آتی ہے نا, کچھ لوگ یزید کے بارے میں کہتے ہیں نہیں اس کا ایمان کمپلیٹ تھا, فاسق تھا, ان ہدم الکعبہ, کعبے کو بھی گرا دے کہتے ہیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عمل رکھتا تھا تو یہ اکمل الایمان ہے، اس کا ایمان جبرائیل جتنا کامل ہے. اس عقیدے کو رد کیا اہل بیت نے اور قرآن کی آیت نے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مجھے قسم ہے وقت کی، جس وقت میں تو زندگی گزار رہا ہے. انسان کو وقت میں بھی تولا جاتا ہے، یا آپ کے سیکنڈز یا آپ کے منٹس یہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، میٹر چل رہا ہے. کس نے کیا کیا اس کا نتیجہ وہ قیامت میں دیکھے گا. اب یہ ایمان کیسے بڑھے گا اور کن چیزوں سے کم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم یہ اگلی محفل میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.